محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غریب انسان کو بادشاہ بنا دینے والے 5 کام کون کون سے ہیں؟ چلیے آج جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ پیارے دوستو، انسان اپنی زندگی میں جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے شوق سے سر انجام دیتا ہے۔ جو کام پسند کرتا ہے اسے بڑے ہی دل سے انجام دیتا ہے۔ لیکن کئی کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو تنگی کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو آسانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو درس دے رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، وہ نصیحت کر رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین انسان بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہاں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ جب میں نے ان سے دونوں کی ترقی کی وجہ پوچھی کہ تم بھکاری سے بادشاہ کیسے بنے، اتنے امیر کیسے بنے، تو انہوں نے کہا کہ ہم 5 عمل کیا کرتے تھے۔ ہم نے 5 عمل ایسے کیے جو کہ ہم آج بھی کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ ان 5 عمل نے، ان 5 کاموں نے ہمیں بھکاری سے بادشاہ بنا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا، ہمیں بھی بتاؤ وہ 5 کام کون کون سے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ 5 کام ضرور کرنا اگر تم امیر بننا چاہتے ہو، تو یہ 5 کام زندگی میں ضرور کر لینا۔ انہوں نے فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو، دانہ ملتا ہو، تو وہ گھر میں کبھی غریبی نہیں ہو سکتی، اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہو، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں اور کوئی پرندہ تمہارے گھر میں آئے یا کوئی بھی جانور تمہارے گھر میں آئے تو فرمایا کہ ان کے لیے اناج رکھا کرو، دانہ ڈالا کرو۔ اگر بھوکا ہے تو دانہ ڈالا کرو، اگر کوئی پرندہ پیاسا ہے تو پانی پلایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسرے مخلوق پر احسان کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یعنی جب ایک دوسرے مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر مسکراتا ہے۔ جب ایک مخلوق دوسرے مخلوق پر احسان کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے کھانا کھا کر یعنی دانہ کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک، جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا اہتمام کر۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کی طرف کھول دیتا ہے، جس گھر پر پرندوں کو کھانا ملتا ہو، جانوروں کو کھانا ملتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا کہ اس کا دوسرا عمل یعنی 2 کام جو وہ کرتے تھے وہ یہ تھا کہ وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ ایک ودو تھا جس کی بیوی حامل تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے، جبکہ گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بہت پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے، جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ ودو ہمسایوں کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ قرض دے دو، انہوں نے کچھ نہ دیا۔ تو ودو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں گا، عرض کروں گا، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ ودو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ چلتے چلتے جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی۔
بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہم یہیں خیمہ لگا کر رات بسر کر لیتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات یہ لوگ وہاں ٹھہرے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور یہ بیوی کو حوصلہ دے رہا ہے۔ ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ اس رات بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ چل رہی ہے۔ آپ نے غلام کو بھیجا کہ جا کر دیکھو وہاں کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا۔ اس نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری بات بتائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا، کہا اٹھو، اگر تمہیں ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو تم لینا چاہو گی؟ کہا کیوں نہیں؟ حضرت پھر فرمایا اٹھو، میرے یار کی بیوی تکلیف میں مبتلا ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے۔ اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کاندھے پر اٹھا لیں۔ آپ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خیمے کی طرف گئیں۔ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئیں جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر اس بدو کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے اور یہ اس کا شوہر ہے اور یہاں کا غلام ہے۔ اس نے حکم چلانے شروع کر دیے اور چلانا شروع کر دیے، جلدی جاؤ اور لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے اور لکڑیاں لے کر آتے۔ جلدی کرو، آگ جلاؤ، پھونکے مارتے اور آگ جلاتے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کر رہا تھا۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ پھر ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین۔ یہ آواز آپ کی جوزہ کی تھی۔ آپ کی جوزہ محترمہ نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے دوست کو، آپ کے بھائی کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی بیگم صاحبہ نے آپ کو یا امیر المومنین کہا، بدو کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوچا کیا یہی امیر المومنین ہے، اور فوراً امیر المومنین کے پیروں میں گر گیا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ بدوقت آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ آپ کون ہیں، تو امیر المومنین نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے، تو نہیں جانتا یہ مدینہ ہے، یہ میرے آقا کریم کا شہر ہے۔ یہاں امیروں کا نہیں غریبوں کا استقبال ہوتا ہے، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں تو غریبوں کی مدد کی جاتی ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، کبھی غریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے والا خود غریب نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری امیر بننے کی سب سے بڑی وجہ غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ نمبر 3 کام یہ تھا کہ وہ اپنی اولادوں کو حلال لقمہ کھلایا کرتے تھے۔ نمبر 4 کام وہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 5 وہ کبھی نماز میں سستی نہیں کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ آج بھی ان 5 کاموں کو کرتے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم دن و دن اور بلندی کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان 5 باتوں پر عمل کرنے اور غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔